آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 17 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ وَأَمَّا اور رہا من وہ جو جاءکا آیا ہے آپ کے پاس، یسعا کوشش کرتا ہوا، اسعی تیز چلنے کو کہتے ہیں اور یہ عدو سر پر دوڑ سے کم درجہ کی رفتار ہے۔ مجازن کسی اچھے یا برے کام کے لیے کوشش کرنے پر بولا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد نیک تھا، مشرکین کے اسلام قبول کرنے کی امید پر ان سے بات کرتے رہے اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ نہ دی، لیکن پھر اللہ تعالی جل شانہ نے محبوبانہ عطا فرمایا تاکہ اصحاب صفہ کے دل نہ ٹوٹیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ فقیر مومن غنی کافر سے بہتر ہے اور مومن کا خیال کرنا اولا ہے، اگرچہ فقیر ہو۔ وَهُوَ اور وہ یخشا وہ ڈرتا ہے، الخشیہ اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے۔ یہ بات عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور خدا سے تو اس کو بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ خشیت الہی کے ساتھ علماء کو خاص کیا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَى یعنی اندھا ہونے کے باوجود کوشش کر کے محض اسلام کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ تک پہنچا ہے۔ اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا، اس سے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ گر جائے یا کسی چیز سے ٹکرا کر نہ گر پڑے یا راہ میں اسلام دشمن لوگ اسے ستائیں تو وہ کیا کرے گا۔ محض وہ طلب حق کی خاطر اور اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے، تو آپ کو اس کی اس محنت اور طلب سعادت کی قدر کرنا چاہیے تھی اور اس کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ فَأَنْتَ تو آپ عنہ اس سے تلہا آپ بے رخی برتتے ہیں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَہا آپ اس سے تغافل اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، تو یہ درپیش ہے کہ ایک طرف کافر اور مشرک ہے اور دوسری طرف ایماندار ہے، تو تعلیم و تربیت مقدم کس کو رکھا جائے؟ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کافر کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور اسے کفر سے بچانا بڑی بات ہے، برخلاف اس کے کہ ایمان والا تو پہلے ہی موصوف بالایمان ہے، اگر اس کی تربیت مؤخر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں جو اصول بیان فرما دیا وہ اس کا الٹ ہے۔ قرآن پاک چاہتا ہے کہ کافر و مشرک جو خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اس کی بجائے اس شخص پر توجہ دی جائے جو حق کا متلاشی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، تذکرہ ایک نصیحت ہے۔ یہ آیت قرآنیہ ہر ایک کے لیے عبرت و نصیحت ہیں، جو بھی چاہے انہیں پڑھ سن کر ان سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی قرآن کی عزت و وقت کا انحصار ایسے مغرور اور سر پھروں کے ماننے پر نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، قرآن کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ فمن تو جو کوئی شاء چاہے، ذاکرہ نصیحت حاصل کرے اس سے، قرآن کو پڑھنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا، اسے زبانی یاد کرنا،
یہ سب بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں، جیسے کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اس سے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فی صحف، صحیفوں میں، مکرمۃ، عزت کیے گئے، فی صحف، اس سے مراد وہ صحیفے اور تختی ہیں جن پر فرشتے لوح محفوظ سے کلام اللہ کو نقل کرتے ہیں۔ وہ صحیفے اللہ کے نزدیک قابل تکریم ہیں، قدر و منزلت میں بہت بلند اور پاکیزہ ہیں کہ فرشتوں کے سوا کسی کا ہاتھ ان کو نہیں لگا۔ وہ صحیفے ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک عزت والے ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہایت فرما بردار ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سفر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں جو قرآن کی آیتوں کو صحیفوں اور تختیوں میں لکھ لیے کرتے تھے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوائد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک سفرہ سے فرشتے اور کاتبان صحابہ دونوں مراد ہیں۔ مرفوعات، بلند مرتبہ، مطہرہ، نہایت پاکیزہ، مرفوع اللہ کے یہاں عزت والے، عالی قدر یا ساتویں آسمان میں اٹھائے ہوئے ہیں، مطہرہ جنب اور بے وضو، حیضہ اور نفساء کے چھونے سے پاک ہے۔ وہ صحیفے بلند مقام اور مقدس ہیں، یعنی اگر مغرور متکبر قرآنی عظمت اور اس کے مرتبے کو نہ سمجھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن تو ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو نہایت پاکیزہ اور بلند مقام رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ صحیفے لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ عرش الہی کے نیچے ہے یا بیت العزت میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مقام کی بلندی اور رفعت ہوئی، مقدس اور پاکیزہ اوراق میں جہاں کسی گندگی اور خباثت کا شبہ نہیں، شیاطین کی وہاں کوئی دسترس نہیں۔ بعیدی، ہاتھوں میں ہیں، سافارہ، لکھنے والوں کے، سافارہ سافر کی جمع ہے، اور اسفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق کو بے نقاب کرتی ہے، اور اسفار بمعنی تورات کی شرح، تفاسیر، اور سافر وہ شخص ہے جو اسے تحریر کرتا ہو یا لکھتا ہو، اور اس لفظ کا اطلاق الہامی تحریر لکھنے والے فرشتوں اور انسانوں پر ہوتا ہے، نیز نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں پر بھی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو لکھنے والے نہایت معزز اور بزرگ فرشتے ہیں، اس کے موافق وہی نازل ہوتی ہے، اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین، پاک باز، نیکوکار اور فرشتہ سیرت انسان ہیں جنہوں نے اس قرآن کو ہر قسم کی کمی بیشی یا تحریف و تبدیل سے پاک رکھا ہے۔ وہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس بات سے بدرجہ بلند ہے کہ اسے متکبر کافروں کے سامنے پیش کر کے ان سے یہ خواہش کی جائے کہ اسے شرف قبولیت عطا کرو، کیونکہ قرآن ان کا محتاج نہیں اور وہ اس کے محتاج ہیں۔ یہاں مراد ہیں ملائکہ اور انسانوں میں اللہ کے پیغمبر۔ میں کہتا ہوں کہ وہی کے کاتب اور علماء امت بھی اس طرح کے سفیر ہیں۔ رسول اللہ اور امت کے درمیان ان میں سے ہر ایک سفیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کا ماہر بھی ہے، معزز پاک سفیروں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ فعل اس کے لیے دشوار بھی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کرام معزز بررۃ، نیکوکار، یعنی وہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اسی کے موافق وہی اترتی ہے، اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین، پاک باز، نیکوکار اور فرشتہ خسرت بندے ہیں جنہوں نے ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیل کو پاک رکھا ہے۔ کرام یا الکرم جب اللہ کی صفت ہو تو اس سے احسان انعام مراد ہوتا ہے جو ذات باری تعالیٰ سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اور جب یہ انسان کی صفت ہو تو پسندیدہ اخلاق اور افعال مراد ہوتے ہیں جو کسی انسان سے ظاہر ہوتے ہیں، اور کسی شخص کو اس وقت تک کریم نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس سے کرم کا ظہور نہ ہو چکا ہو۔ بعض نے علماء کہا ہے کہ حریت اور کرم ہم میں نے ہے، لیکن حریت کا لفظ جھوٹی بڑی ہر قسم خوبیوں پر بولا جاتا ہے، اور کرم صرف بڑے بڑے محاسن
کو کہتے ہیں، مثلا جہاد میں فوج کے لیے ساز و سامان مہیا کرنا یا کسی ایسے بھاری تاوان کو اٹھا لینا جس سے قوم کے خون اور جان کی حفاظت ہوتی ہو۔ اور آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ قتلا، مارا جائے، الانسان، انسان، ما اکفر، کس قدر نہ شکر ہے۔ قتل اصل القتل، الموت کی طرح اس کے معنی بھی جسم سے روح کو ذائل کرنے کے ہیں، لیکن موت اور قتل میں فرق یہ ہے کہ اگر اس فعل کو سر انجام دینے والے کا اعتبار کیا جائے تو اسے قتل کہا جاتا ہے، اور اگر صرف روح کے فوت ہونے کا اعتبار کیا جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، یعنی قرآن جیسی نعمت عظمی کی کچھ قدر نہ کی اور اللہ کا حق کچھ نہ پہچانا۔ اس آیت میں گرچہ مخاطب تمام نوع انسان کو کیا گیا ہے، تاہم اس سے مراد انسانوں کی اکثریت یا قرآن کو جھٹلانے والے کافر ہیں، اور یہ قرآن کا مخصوص اور معذبانہ انداز خطاب ہے تاکہ منکرین حق ضد میں آ کر مزید چڑھ نہ جائیں بلکہ اصل حقائق پر غور و فکر کریں۔ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمہ سے واضح ہے، یعنی وہ کس قدر زیادہ حق کا انکار کرنے والا واقعہ ہوا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے کفر پر آمادہ کیا، آخر وہ کس بل بوتے پر اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کا شوق عطا فرما اور اپنا خوف نصیب فرما، اور قرآن جیسی نعمت عظمی جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو دین دنیا کی صلاح فلاح نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔